اللہ 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 لا الہ۔ اب آپ یہ احتشام بغیر کسی تمہید کے میں آپ احباب کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جیسا میرا اور آپ کے نبی کو بنایا ہے، خدا نے ایسا کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اے جس جس نہ ایمان ہے ایک مرتبہ ہاتھ چاہ کیا ہو سبحان اللہ۔ ٹائم نہیں، میں آپ کو بڑے جلدی کے ساتھ یہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور یہ میرے نوجوان بچوں کے میں بالخصوص ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو آج طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بیٹا پیسے چھوڑ دیں، پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے، آپ ذکر چھوڑیں پیسوں کو، ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ صاحبان سے یہ احتشام وقت ہے نہیں، اور یہ میرے بھائیوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بات سے بھی زیادہ آپ کو یہ بات سنا کے تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اہل ایمان، آج مجھے اور آپ کو جو چیز مار دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے ادب ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بے عمل ہیں لیکن بے ادب نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، عمل میں کوتاہی ہو گئی، یہ تھی، یہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں ہم بے عمل ہیں لیکن بے ادب نہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ صاحبان سے یہ احتشام، ہمارے بزرگ کتنے باادب تھے۔ بس یہ بات سنو اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ حدیث بھی زندگی میں پھر کبھی سناؤں گا۔ ہمارے بزرگ کتنے باادب تھے۔ سائیوال میں ایک جامعہ ہے جس کے بانی حضرت سید منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ شاہ صاحب قبلہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو 1-2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ امام الانبیاء نے اپنے رخ بدوحا کی زیارت کروائی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت بھی تھے، راہبر شریعت بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے۔ لاکھوں مرید اس وقت بھی آپ کے پوری دنیا میں ہیں۔ اس وقت بھی آپ انٹرنیٹ پر اگر ان کا نام لکھیں، یہ جامعہ فریدیہ آپ سائیوال لکھیں تو آپ کو شاہ صاحب کا پورا بیک گراؤنڈ مل جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارا کچھ کمال رکھنے کے باوجود بھی باادب اتنے تھے کہ 1980 کی دہائی میں آپ مدینہ الرسول تشریف لے گئے، اور آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مدینہ الرسول، اور اس کتاب پر شاہ صاحب کو پاکستانی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایوارڈ دیا ہے۔ لاجواب قسم کی کتاب ہے، ادب سے بھرپور کتاب ہے۔ ہمارے بزرگ باادب کتنے تھے صاحبو، یہ سنو، اس کی ریپیٹ حضور کم کر دیں۔ ہمارے جتنے بھی یہ آپ دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہمارے لوگ اس قدر باادب تھے، اس قدر باادب تھے کہ حضور تو رہے سرکار، حضور کا ذکر تو رہا، حضور کا ذکر، خدا کی قسم میں نے اپنے گاؤں میں، دیہات میں، ان علاقوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جو یہاں مقامی لوگ ہیں وہ سیدوں کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے کتنے باادب لوگ ہیں، اتنے باادب لوگ۔ لیکن ہم نہیں رہے، ہم بے ادب ہو گئے۔ شاہ جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ سنو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ الرسول حاضر ہو گیا، سرکار کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد میں باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا، مجھے حضور کے شہر کی یاد ستائے گی تو میں کیا چیز لے کر جاؤں جس کی وجہ سے میں یہ یاد بلا سکوں۔ اہل ایمان، یہ میں کسی اس بابے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے محلے کے اندر کوئی کریانہ کی دکان کھولی ہو، یہ اس بابے کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جو دن سارا جناب کھیتوں کے اندر ہل چلائے، نہیں، یہ وہ بابا ہے جس کے لاکھوں لوگ مرید ہیں، یہ وہ بابا ہے جس کی صبح و شام سرکار کی حدیث پڑھتے گزرتی ہے،
یہ وہ بابا ہے کہ جس کی راتیں رب کی عبادت کرتے گزرتی ہے. یہ وہ بابا ہے کہ جو اگر سرکار کے دین پر پہرا دے تو امام الانبیاء سے زیارت کروایا کرتے ہیں. اب سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں. لیکن جب یہ ذہن میں خیال آیا تو شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے ایک ریڈیو ٹیپ ریکارڈر لیا اور لے کے میں گلی میں آ گیا، اور میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہاں مدینے کی گلی میں کوئی گھومنے والا کتا ہوگا نا، میں اس کی آواز ریکارڈ کر کے لے کے جاؤں گا، اور جب سرکار کے شہر کی یاد آئے گی تو میں اس کتے کی آواز کو سنا کروں گا. اب حضور یہ بات آج کا کوئی بے ادب سنے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرے گا، لیکن علامہ حافظ خادم رضوی نے یہ بات بتا دی لوگوں کو، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، اوے کوئی یار دی گل سنا ملا. انشاءاللہ صاحبان سی احتشام، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور بابا جی کی زبانی بھی سنا. آپ یہ کہا کرتے تھے اتنا بڑا سید، اتنا بڑا عالم، جب اس نے اپنا منصب چھوڑا اور سرکار کے دربار میں یہ عاجزی کرنے لگا تو پھر سرکار نے اسے اپنی زیارت کروائی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹیپ ریکارڈر لے کر گلی میں آئے اور خود آپ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ خود اپنے ہاتھوں سے نقل فرمایا. اور صاحبو خدا قسم اتنے بادب لوگ تھے کہ کتا لفظ بھی آپ نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب نے جب لفظ لکھا تو آپ نے کہا مدینے کا سگے محترم، یہ لفظ ہے ہمارے بابوں کے، ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہاں تو ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ نعت ہو رہی ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں خیالوں میں گزرتے ہیں. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس آستانے سے ایک فاتح قادیاں مجدد زمان قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فیض ملا، حضرت شیخ الاسلام خطاب فرما رہے تھے. زندگی ساری آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام نہیں لیا، زندگی ساری بابے کی گزر گئی. آپ نے کہا بڑی مجلس میں اپنی بیٹی کا نام نہیں لیتا تو میں رسول کی شہزادی کا نام کیسے لے لوں. ایک مرتبہ حدیث بیان کرنے لگے اور اس میں لفظ تھا سیدہ پاک کا. سنو بابو، سنو میرے بھائیوں، سنو میرے بچوں، یہ مولا علی کا نام، سیدہ پاک کا نام، یہ گندی زبانوں سے لینے والے نام نہیں. یہ نام لینے سے پہلے بھی منہ دھونے کی ضرورت ہے، یہ نام لینے کے بعد بھی منہ دھونے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ الاسلام نام لینے لگے. آپ نے فرمایا او اہل ایمان سنو، اس بڑی مجلس میں جتنے لوگ بے وضو ہیں اس مجلس سے اٹھ جاؤ. اس بڑی مجلس میں جن کے سر ننگے ہیں اپنے سر ڈھانپ لو. اے شیخ الاسلام کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں رسول کی شہزادی کا نام لینے والا ہوں. فرمایا یہ تو سرکار کی وہ شہزادی ہے، جب میدان حشر میں آئیں گی تو اعلان ہوگا غضوا ابصارکم، اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے. اب صاحبو سنو یہ بات. حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی میں نکل گیا اور ایک کونے پر میں نے ایک کتے کو سوئے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا اور میں نے کہا یہ جاگے گا تو آواز لگائے گا، میں اس کی آواز ریکارڈ کر لوں گا. فرماتے ہیں جب کتا جاگا نا تو وہ کتا ضرور تھا لیکن مصطفیٰ کی گلی کا کتا تھا. اسے بھی یہ پتا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. وہ کتا بولا ہی کوئی نہیں، اس نے منہ اٹھایا اور دوسری طرف چل پڑا. اب اہل ایمان یہاں سوچنے کی بات ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے یہ پیر طریقت ہے، یہ رہبر شریعت ہے، یہ شیخ الحدیث ہے. لاکھوں لوگ اس کے مرید ہیں، لاکھوں ان کے طالب علم اور شاگرد ہیں، اور کھڑے کس کے ادب میں؟ ایک کتے کے ادب میں جو مدینے کی گلی کا کتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روضہ اقدس کی طرف منہ کیا اور رونا شروع کر دیا اور ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں آقا آپ کا منظور اب اتنا گندا ہو گیا ہے کہ مدینے کا کتا بھی اس سے بات نہیں کرے گا. حضور اتنی تو لجپالی کرے نا کہ یہ کتا مجھ سے کوئی بات تو کرے نا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس میرے رونے کی دیر تھی. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دیتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، اور یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بس میرے یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ کتا بولنے لگ پڑا اور جو ہی وہ بولا تو میں نے اس کی آواز ریکارڈ کی اور پھر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر میں نے کہا کتے تیرے نصیب پہ قربان کہ تجھے مصطفیٰ کی گلی کا طواف کرنا نصیب ہو گیا. صاحبان زیت شام، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے بھائیوں نے مجھے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اے اہل ایمان یہ بات یاد رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرو، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، سرکار کی ہر نسبت کا حیا کرو، حضور سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرو.
حضور سے پیار کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ آقا ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے داتا ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں، وہ رب کے لاڈلے ہیں، وہ ساری کائنات کے دھولا ہیں، سارے کے سارے انبیاء و مرسلین ان کی ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا ادب اور احترام اگر آپ نے پوچھنا ہو تو وہ کسی صاحب نظر سے پوچھو، وہ کسی صاحب نظر سے پوچھو۔ میرے یہ نوجوان بھائی، میں ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منائیں گے تو کیا ہوگا، سرکار کا ادب کریں گے تو کیا ہوگا، ہم نے تو حضور کو درود و سلام بھیجا تو میں تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں قبلہ آپ کو، سنو یہ جملہ، خدا قسم اگر آپ کے سینے میں ذرا برابر بھی کوئی عشق رسول کی چراغ ہوا تو آپ کو یہ مزہ دے گا۔ آپ میں سے ہر بندے نے ریڈیو دیکھا ہوگا، اس ریڈیو کے اوپر نا 10 20 30 40 50 100 لکھا ہوتا ہے، اس کے اسٹیشن لکھے ہوتے ہیں۔ سائڈ سے اسٹیشن گھمائے نا تو جو ہی اسٹیشن کے اوپر سوئی پہنچتی ہے ریڈیو بولنے لگ جاتا ہے، اور اگر سوئی تھوڑی سی آگے کرے نا اسٹیشن کا سگنل کم ہو تو آواز نہیں آتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اوہ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ گھر میں ٹی وی رکھا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، انٹینا ذرا سا اس کی سم تبدیل ہوگی تو تصویر چلی گئی، دوبارہ سم ٹھیک کرو جی تصویر آئے۔ میں نے کسی صاحب عقل سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ ریڈیو کی آواز کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا شاہ جی اصل میں سوئی اسٹیشن پر نہیں ہوتی، تو جب سوئی اسٹیشن پر نہ ہونا تو آواز نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تصویر کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی سمت درست نہیں، اور جب سمت درست نہ ہو تو تصویر نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا بس بابا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اے علی حسن اور میرے سارے بھائیوں سنو، کوئی یہ کہے نا کہ میلاد منانے سے ہوتا کیا، سرکار کا فیض کیسے مل جاتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ سرکار کو درود و سلام بھیجتے ہو تو حضور جواب کیسے دے جاتے ہیں؟ آپ اسے یہ بات بتاؤ، بابا جواب دیتے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتا تو قصور آپ کا نہیں، آپ کی تو سوئی اسٹیشن پر نہیں ہے، آپ کا تو انٹینے کی سمت درست نہیں ہے۔ اور پگلو پہلے اپنے انٹینے کی سوئی درست کرو، پہلے اپنے انٹینے کی سمت درست کرو۔ اور رب کعبہ کی قسم اگر کسی اور جگہ سے یہ سوئی درست نہ ہونا تو کسی اللہ والے کی دربار میں لے جاؤ، اس سے نگاہ ڈلاؤ، وہ نگاہ ڈالے گا تو خدا کی قسم مدینے کے سگنل بھی آئیں گے اور مندیزے کا تمہیں فیض بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صرف اس بات کی ضرورت ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسا، میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ الرسول میں، جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کبھی جوتی پہن کر نہیں چلے، جوتی پہن کر امام مالک کبھی نہیں چلے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے کی در و دیوار کو دیکھتے تو انہیں چومتے۔ آپ سے کوئی آ کر کہتا حضور حدیث سنائیں تو آپ پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نیا لباس پہناتے، ممبر بچھاتے، پھر حدیث بیان کرتے۔ علی جناب یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں مصطفیٰ کے الفاظ کہنے والا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے میں بات کیا کرنے لگا ہوں؟ اہل ایمان یہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ 5 منٹ اور لگائیں، میں آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ صاحبو، جن لوگوں نے بھی سرکار کی بارگاہ سے کچھ حاصل کیا ہے نا، انہوں نے عشق کی بدولت کیا ہے، وگرنہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ 10 منٹ میرے بھی لگائیں، آپ بیان سننا چاہتے نہیں؟ عمل کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بات میری یاد رکھنا، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نمازیں، یہ روزہ، میرے امام سید اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، وگرنہ صاحب یہ بات یاد رکھنا، اعمال کوئی ہمیں آ کر کہے کہ نہیں جی نہیں آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ مارے جائیں گے، میں نے کہا ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوف ضرور ہونا چاہیے، جیسے ماں سے خوف آتا ہے بندے کو کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ سے ڈر لگتا ہے کہ باپ ناراض نہ ہو جائے، ایسا ڈر ہونا چاہیے کہ میرے آقا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سرکار سے سچا پیار ہو اور سرکار کی تجھ پر نگاہ ہو، خدا قسم وہ محبوب اتنا لاڈتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ان کی عطا اتنی زیادہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سنو یہ جملے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر میں حضور کو دیکھا، سرکار سے پیار ہو گیا، باپ کا سر پہ سایہ کوئی نہیں تھا۔ جناب عبداللہ مزنی زندگی ساری انتظار کرتے رہے کہ میرا چچا اسلام لائے تو میں بھی حضور کا غلام بنوں۔ مکہ فتح ہوا تو جناب عبداللہ اپنے چچا کے پاس چلے گئے اور چچا سے جا کے کہنے لگے چچا میں انتظار کرتا رہا کہ تو حضور پر ایمان لائے گا، لیکن تو سرکار کا کلمہ نہیں پڑھ رہا،
اب میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ چچا جو تھا نا اس نے آگے سے دھمکی لگائی، اس نے کہا سونے اگر تو حضور کے پاس چلا گیا تو میں تجھ سے سارا مال لے لوں گا۔ پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وفادار تھے اور پیار تھا حضور سے، اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ خود فیصلے کر لیتا ہے۔ جناب عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا تو مال کی بات کرتا ہے؟ آپ نے اپنے جسم کے کپڑے اتارے اور اتار کر یوں چاچے کی طرف پھینک کر کہا میں تجھ سے یہ کپڑے بھی نہیں لے کے جاتا، تو یہ بھی رکھ پاس۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ماں کو پتا تھا میرا لاڈلا حضور سے پیار کرتا ہے، یہ اب رکے گا نہیں۔ ماں نے گھر سے 2 چادریں پھینکی کہ پتر یہ لے اس سے اپنا ستر ڈانپ اور جا، اگر محبوب کے پاس جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چادریں کر کے مدینے میں حاضر ہوئے۔ اب یہ باتیں دل کے کانوں سے سننے والی ہیں۔ میرے محبوب تشریف لائے اور سرکار نے جب دیکھا نا تو حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا حضور میرا یہ نام ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ آیا کیوں ہے؟ حضور آپ سے پیار ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور صاحب پھر سرکار کا کوئی ہو جائے تو حضور نوازتے اسے کتنا ہے، اتنا نوازتے ہیں۔ یہ کبھی آپ ماحول بنا کے تو دیکھو نا، لوگ یہاں جا رہے ہوتے ہیں جناب فلاں تویز والے کے پاس جاتے ہیں، فلاں بابے کے پاس جاتے ہیں، فلاں جناب فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں۔ آل ایمان یہ آج کی رات ایک سید سے یہ جملہ سن لو، خدا کی قسم آپ کسی تویز والے کے پاس نہ جائیں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں، اگر آپ کے دل میں ایمان کیا نور موجود ہے اور عشق رسالت کی خیرات خدا نے آپ کو دی ہے، رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے نہ لائٹ آف کر کے آپ 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ دل سے سرکار پہ درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد اس بارگاہ میں عرض کرو آقا آپ کا غلام ہوں، حضور آپ کے در کا منگتا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، حضور آپ کے در سے نہیں مانگوں گا تو پھر مانگوں گا کہاں؟ آپ عطا نہیں کریں گے تو پھر عطا کرے گا کون؟ خدا کی قسم ہے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی عطا میں کبھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی مانگے تو صحیح نہ صاحب، یہاں تو مانگنے والوں کی حالت ہی خراب ہے۔ یہاں تو لوگ ہمیں صبح سے شام تک یہ بات بتاتے نہیں حضور کو منگے تو شرک ہو جاسی، میں کہ مولوی جی یہ فتوے رکھو کول، ایک ادھر کٹ کے آندے نے ایک اور رکھو۔ قوم کو آپ کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر حضور سے کوئی نہیں مانگے گا تو کہاں سے مانگے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی عطا اتنی زیادہ ہے، صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا حضور میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو سرکار نے یہ تو نے کہا کہ بھئی تو مجھ سے کیا آنکھیں مانگنے آ گیا ہے، جا کر اللہ سے مانگ۔ حضور نے فرمایا وہاں جا اور جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور اس کے بعد دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت حاضی لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ بندہ ہمارے سامنے گیا، اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور یہ دعا کی، کہتے ہیں ابھی اس نے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرا تھا اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ مانگے تو صحیح نہ صاحب، کوئی ان سے کوئی کہے تو صحیح نہ۔ سرکار کی عطا کا حال یہ ہے، یہ مکہ اخبار میں یہ کالم چھپا تھا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے، مکہ شریف میں مدینہ شریف میں سرکار کے روزہ اقدس پر ایک بندہ اس کی ڈیوٹی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد نا سرکار کے روزہ مبارک کی جھالیاں کھلتی ہیں، اندر تو قبر کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہیں جو یہاں سے پاکستان سے ہندوستان سے دنیا کے سارے کونوں سے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر نا وہ خط لکھ کے لے کے جاتے ہیں، جب کوئی شرطہ دیکھ نہ رہا ہو نا تو وہ اٹھا کر اسے جالی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم ہر ہفتے اندر جاتے تھے اور وہاں سے وہ خط نکالتے تھے، نکال کے گورنمنٹ کے وہ اوقاف میں جمع کروا دیتے تھے۔ وہ بندہ کہتا ہے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یار ایک خط چوری کر کے پڑھوں نا کہ حضور کے غلام سرکار سے کہتے کیا ہے، پڑھوں تو صحیح نا کہ یہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے پہلا خط زندگی میں میں نے چوری کیا، اور جب میں نے خط کھولا نا تو کھول کے میں نے پڑھا تو وہ مصر کی کسی خاتون کا خط تھا، اور اس نے اتنی محبت سے لکھا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ اشک بار ہو گئی۔ اس عورت نے لکھا تھا حضور میں آپ کی غلام ہوں، مصر میں رہتی ہوں، اس شہر کے سب سے امیر بندے سے میرا نکاح ہوا ہے، لیکن اے آقا 4 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہوئی۔ آمینہ کے لال اب وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گھر اولاد نہ ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، اے آمینہ کے لال میرا بھائی بھی کوئی نہیں، سرکار میں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ سے مانگ رہی ہوں کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے خط پڑھا نا تو میں رونے لگ گیا، اور میں نے کہا پتہ نہیں یہ بیچاری کتنی مجبور ہوگی۔
میں وہ خط لے کر سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے چلا گیا اور میں نے نا وہ خط پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے خط لپیٹا, گھر آ گیا. کہتا ہے پھر میرے دل کو تسلی نہ ہوئی, میں پھر چلا گیا, میں نے پھر جا کے خط پڑھا. پھر میں گھر آیا. کہتا ہے وہ ایک ہفتہ مسلسل میں خط لے کے جاتا, روزہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا, پڑھتا, پھر واپس لے آتا. کہتے ہیں جب پھر بھی تسلی نہ ہوئی نا تو میں نے اس خط کے اوپر جو ایڈریس تھا وہ دیکھا, اور دیکھ کر نا میں نے اس عورت کو جوابی خط لکھا, اور میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تو کس حال میں ہے, لیکن میں تجھے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ ہو گیا تیرا پیغام میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں, اب تو اس پر تسلی رکھنا. اور میں نے اپنا سارا نام اور ایڈریس سارا لکھ دیا کہ اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے اس نام پہ, اس پتے پہ تو اپنی بات کہہ سکتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم 1 سال گزرا تھا, مجھے جوابی خط آیا, میں نے جب خط کھولا نا تو میں نے دیکھا تو اس خط کے اندر ایک بچے کی تصویر تھی, اور میری اس بہن نے یہ لکھا تھا اوے میرے بھائی تجھے مبارک ہو, مصطفیٰ نے مجھے رب سے بیٹا لے کے دے دیا ہے. یہ سرکار کا در ہے, در شاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. اب صاحبو یہ واقعہ سنو اور گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور میرے آقا نے انہیں اتنا عطا کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کی اس مبارک گھڑیوں کا صدقہ, ذکر مصطفیٰ کا صدقہ, جن نوجوانوں نے اس گلی میں یہ محفل سجائی ہے, سرکار سب کو اپنے عشق کی خیرات نصیب فرمائے. اللہ سارے محلے کو سرکار کی عشق کی خیرات نصیب فرمائے. اللہ سارے محلے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. صاحبان سے احتشام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر سرکار کے ساتھ تشریف لے کے گئے, اور حضور سے آ کر عرض کرتے ہیں سرکار آپ دعا کریں نا کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ نہیں, میں تجھے تلوار سے نہیں مرنے دوں گا. آقا کیوں؟ سرکار نے فرمایا اگر تو تلوار سے مر گیا تو تیرے لوگ, تیرے خاندان والے لوگ تانے دیں گے کہ حضور کا غلام بنا تھا نا وہ دیکھو مارا گیا. اور خادم رضوی صاحب نہیں آخنے سے لوگ آنے سے بابا فیض آباد کے جا کے بیٹھا رہا, ایجنسیاں اس کی نہیں چھیڑیا, گورنمنٹ اس کی نہیں چھیڑیا. میں نے کہا تو سنو یہ گل پتہ نہیں ہے, اور یہ گل تے گولڈے نے پیر میرے لیے شاہ دسی سی کہ منج قلعے نے سرے تے زور دینی ہے, اور جس کی پشت پہ سرکار کا ہاتھ ہو پھر اسے دنیا کے شاہوں کی خبر کیا ہوتی ہے. صاحبان سے احتشام یہ بات یاد رکھنا, لوگ نہیں سمجھتے, ان کو سمجھ نہیں آئی آج دن تک کہ یہ سارے معاملات ہو کیسے جاتے ہیں, یہ بابا کر کیسے گیا ہے. میں نے کہا بابا ایسے کر کے گیا ہے کہ مدینے سے عشق رسول کی خیرات لائیے, ساری امت میں تقسیم کر کے چلا گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تجھے ایسے نہیں مرنے دوں گا. سرکار میں شہادت کی موت چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تو اگر بخار سے بھی مر گیا نا, بستر پر بھی مر گیا نا, اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. حضور نے چھال منگوائی درخت کی اور ان کے بازو کے ساتھ باندھی, اور باندھ کر سرکار نے فرمایا اللہ میرے عبداللہ کو بخار سے شہادت کی موت عطا فرما. حضرت عبداللہ وصال فرما گئے, شہید ہو گئے. اب یہ بات خاص ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. رات کا وقت تھا, حضرت عبداللہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں نے چراغ دیکھا, آپ نے روشنی کی ہوئی تھی. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ مزنی کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا, اور سرکار قبر شریف کے اندر موجود تھے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر میں اتار رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر صحابہ کی چیخیں نکل گئیں, اے کاش یہ قبر اس کی نہ ہوتی, ہماری ہوتی. صاحبان سے احتشام ایک لمحے کے لیے گھر جا کر ذرا سوچئے گا, جس کو قبر میں سرکار چھوڑ کے گئے ہیں, بلا فرشتے اس سے آ کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل, بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ تو سینہ چوڑا کر کے کہے گا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا, 2 لمحے پہلے دیکھا نہیں مجھے قبر میں چھوڑ کے کون گیا. جس حبیب کے بارے میں پوچھتے چھوڑ کے ہی تو وہ گئے ہیں, اس گھر میں آئی تو وہ ہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں, یہ حضرت عبداللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی قبر کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اترے. سرکار ہر ایک کی قبر میں نہیں گئے. حضرت سیدنا آقانا و مولانا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا تو میرے محبوب علیہ السلام ان کی قبر میں اترے, اور لیٹ پر سرکار نے دعا کی, اللہ یہ علی کی ماں نہیں ہے, یہ تو مجھ محمد کی بھی ماں ہے, اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل کر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان سیدہ عائشہ کی امی جان, آپ کا جب وصال ہوا سرکار ان کی قبر میں اترے,
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد کہا لوگوں جس نے حور عین کو دیکھنا ہے وہ عائشہ کی ماں ام رومان کو دیکھ لے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو سرکار ان کی قبر میں اترے، اور چوتھی وہ خوش نصیب قبر حضرت عبداللہ مزنی کی ہے کہ جس کی قبر میں میرے محبوب اترے بھی اور سرکار نے ان کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک قبروں کا صدقہ خدا کل ہماری قبریں بھی روشن فرمائے، اور اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی خیرات اس ساری مجلس کو نصیب فرمائے۔ جن نوجوانوں نے، دوستوں نے، محلے کے بزرگوں نے، بھائیوں نے، خواتین نے یہ خوبصورت بزم، یہ تقریب سجائی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سارا سال انہیں میلاد کی برکات نصیب فرمائے، اور اس سارے محلے پر اللہ خاص رحمت و برکتوں کا نزول